السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جماعت تنظیم پونا، جس میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا، SDPI، جمعیت علماء ہند، مولانا محمود مدنی، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی، جماعت اسلامی، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، مہاراشٹر ایکشن کمیٹی، پیام انسانیت، انڈین مسلم فرنٹ اور تمام تنظیمیں اس میں شامل ہیں، جس میں عثمان ہلولی صاحب کو صدر بنایا گیا اور مجھے زاہد بھائی کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا اس فورم کا۔ مولانا ایوب اشرفی صاحب، مولانا رزین صاحب، مفتی شاہد صاحب شہر قاضی اور مفتی وحید السما اور جمعیت علماء ارشد مدنی کے کاریہ ادھیکش پونا ضلع کے قاری مبشر صاحب، ان علماء کی ذمہ داری میں، ان علماء کی نگرانی میں یہ کمیٹی کام کریں گی انشاءاللہ۔ جتنے جو اس کمیٹی میں جو اب تک 25 جن اس تنظیم اس میں جوائن ہو چکے، جو بھی تنظیم جوائن ہونا چاہتی ہے نیچے نمبر پر فون کرے اور تنظیم میں جوائن ہو جائے تاکہ اگلی میٹنگ میں بلا سکے اور کس طرح کام کرنا ہے اس کا نیا عمل طے کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ معزز حضرات و خواتین، آج ایک اہم موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے ہاں پونے میں تمام ملی جماعتوں اور تنظیموں، علماء اور ائمہ کی طرف سے کل ایکشن کمیٹی کے آفس میں ایک اہم میٹنگ بلائی گئی، اور وہ میٹنگ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت دنیا میں جو ایک بڑا ظلم ہو رہا ہے اور بڑی بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے اسرائیل کا نہتھے فلسطینیوں پر حملہ آور ہونا، اس کے خلاف یہ میٹنگ تھی، جہاں تمام علماء، ائمہ اور تمام ذمہ داران شہر نے اسرائیل کے خلاف قرارداد منظور کی، اور یہ وہاں پہ طے ہوا کہ ہم لوگ پرزور الفاظ میں اسرائیل غاصب کی، جو غاصب ہے جنہوں نے فلسطین کی سرزمین کو غصب کیا ہے، ان کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اپنے بھائی فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نہتھوں کی مدد کرے۔ وہیں ہم مذمت کرتے ہیں ان تمام عالمی طاقتوں کی کہ جن کے نگرانی میں کہیے یا جن کے بالکل علم میں ساری باتیں ہیں، اور وہ اسرائیل ان نہتھوں پہ حملہ کرتا جا رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ حملہ کر رہا ہے بلکہ انسانیت کو شرمسار کر رہا ہے اور انسانیت کو رسوا کر رہا ہے۔ میں اس وقت اپنے اس پلیٹ فارم سے تمام دنیا کے امن پسند انسانوں کو، تمام دنیا کے انسانیت پسند انسانوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ یک زبان ہو کر بغیر اپنے مذاہب اور اپنے دین دھرم سے اوپر اٹھ کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے۔ الحمدللہ آج پونا کے تمام مکاتب فکر کے اور تمام مذہبی تنظیموں کے افراد ایکشن کمیٹی کے دفتر میں جمع ہوئے اور اسرائیل کی بربریت اور اس کی انسانیت سوزی کے خلاف یہاں پر سب نے مل کر اپنا احتجاج درج کروایا۔ اسرائیل وہ ناسور ہے جو پوری دنیا کی انسانیت کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اس لیے انسانیت کے ناطے پورے ہندوستان ہی نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو اکٹھا ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ فلسطین کے بچوں پر، عورتوں پر، نوجوانوں پر اور نہتے اور کمزور انسانوں پر جو ظلم اس وقت اٹھا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ہم سب کو مل کر کے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھانی چاہیے اور اسرائیل کے خلاف اپنا احتجاج درج کرنا چاہیے کہ انسانیت کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں اور ساری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو اسرائیل کو اس دنیا سے ختم کرنا ہوگا اور اسرائیلی ذہنیت کو اس دنیا سے ختم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ سارے انسانوں جمع ہو جاؤ اور انسانیت کے خلاف اس وقت جو محاذ اسرائیل نے کھڑا کیا ہے اس کا مقابلہ کرو، تب کہیں جا کر ہم انسانیت کو اس کے ظلم سے آزادی دلا سکتے ہیں۔ اور میں پورے ہندوستان کے بطور خاص پونا کے مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ
کہ آپ کو جب کبھی اور جہاں کہیں آواز دی جائے اکٹھے ہو کر کے آپ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں اور انسانیت کو سامنے رکھ کر فلسطینیوں کی حمایت میں اپنی آواز کو بلند کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آواز دنیا و آخرت میں آپ کے لیے نفع بخش ہوگی. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. محترم بزرگوں دوستو، جیسے کہ ہم جانتے ہیں مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو نزول فرمایا اور برکتیں رکھ دی. یہی وہ مقام ہے کہ آپ علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، اسی مقام سے آپ کو معراج پر لے جایا گیا. اور یہی وہ مقام ہے جس پر آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. اور مسلمانوں کے لیے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد اگر کوئی مقام اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے تو مسجد اقصی ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں کے اندر اسرائیل ظالم نے فلسطینی مسلمانوں پر جس طرح کے ظلم اور مظالم ڈھائے ہیں، وہاں کی عمارتوں کو منہدم کر دیا، عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو شہید کر دیا، اور یہ سلسلہ اس کا پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے. اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے کہ جہاں کہیں مسلمان جس خطے میں پریشان ہوں، مظالم ان پر کیے جا رہے ہو تو ان کو اندر سے تکلیف ہو اور وہ اپنے غم رنج کا اظہار کرے. لہٰذا میں ایسے موقع پر اپنی طرف سے، جمعیت علماء کی طرف سے، جمعیت علماء کے ذمہ داروں کی طرف سے اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت ہند سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اپنی سابقہ روایت کے مطابق وہ فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی کریں اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف اس پر دباؤ بنائیں کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں. اور مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ مسلمان خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرے، دعائیں کرے فلسطینی مسلمانوں کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوب نصرت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل کو یا تو ہدایت عطا فرمائے یا اس کو زمین سے پاک کر دے. پونا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی حیثیت سے میں اسرائیل کے ٹیررسٹ اٹیک کو کنڈم کرتا ہوں. یہ بات صرف یہودی اور مسلمان کی نہیں ہے یا اسرائیلی اور فلسطین کی نہیں ہے، یہ بات ایک ہیومینٹی، ایک انسانیت کی ہے. جیسے ہم روز اخبارات، نیوز چینلز اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کے جو ظلم ہے وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اس میں معصوم بچوں کو بھی وہ نہیں چھوڑ رہے. اسی تعلق سے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آ کر فلسطین کا ساتھ دینا ہوگا. بینگ این انڈین مسلم، میں فلسطین کا ساتھ دیتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی فلسطین کا ساتھ دیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات و خواتین، آپ پچھلے چند دنوں سے اخبارات اور ویڈیو میں فلسطین کے اندر میں اسرائیل کی جانب سے جو بمباری ہو رہی ہے نہتے فلسطینیوں پر، وہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں جماعت اسلامی شہر پونا کے صدر کی حیثیت سے اسرائیل کے اس بمباری کو شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، کنڈم کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ فلسطین یہودیوں کا بھی مذہبی مرکز ہے، عیسائیوں کا بھی مذہبی مرکز ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کا فلسطین کے تعلق سے وابستہ ہونا بہت ضروری ہے. آج امریکہ کے رحم و کرم پر اسرائیل جس طرح سے بربریت نہتے فلسطینی مسلمانوں پر، غزہ کے مسلمانوں پر بمباری کر رہا ہے، وہ انسانیت کو شرمسار کرنے والی حرکتیں ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے کہ فلسطین کے بارے میں مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ فلسطین اسی طرح سے فلسطینیوں کا ہے جس طرح سے ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے. اسی لیے غاصب اسرائیل کو فلسطینیوں کو چھوڑ دینا چاہیے. آج 1917 میں انگلینڈ نے وہاں پر اسرائیلیوں کو لا کر فلسطین کے اندر میں آباد کیا. 1917 سے لے کر 1948 تک اتنا فلسطینیوں پر ظلم ہوا کہ قریب 10 لاکھ سے زائد فلسطینی آج پوری دنیا کے اندر میں مہاجر کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر پورے
फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करते करते आज एक छोटा सा हिस्सा गाज़ा और वेस्ट बैंक के नाम से फ़लस्तीन के नाम पर रह गया है और पूरे फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्ज़ा हो चुका है। और 1948 में दुनिया की बड़ी ताकतों ने इसराइल को तस्लीम किया। वो एक न्यूक्लियर वेपन बन चुका है और इसलिए उसकी दादागिरी जारी है। लेकिन तमाम दुनिया के अमन पसंद इंसान और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वालों की जिम्मेदारी है कि हम इसराइल की इस बर्बरियत को कंडम करें और यूनाइटेड नेशंस की अवलिन जिम्मेदारी है कि वो फ़लस्तीन को जो है बिल्कुल उसको बैकआउट करे। और फिर हमारी जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इनकी जिम्मेदारी है कि फ़लस्तीन के तमाम जितने एम्बेसडर्स मुस्लिम मालिक में हैं उनको अपने मुल्कों से निकाल देना चाहिए। और हम तमाम मुसलमान जो फ़लस्तीन के बाहर हैं, हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, दीनी ज़िम्मेदारी है कि हम फ़लस्तीन के हक़ में दुआ करें और कि अल्लाह ताला उनको जो है गैब से मदद फरमाए। मैं गैर मामूली दुआएं देता हूँ फ़लस्तीनी भाइयों को जिनके हाथों में हथियार नहीं है लेकिन सिर्फ पत्थर से वो एक जालिम का मुकाबला कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त आएगा कि फ़लस्तीनियों का सही मुकाम मिलेगा, फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन वापस मिलेगा और इसराइल को मुँह की खानी पड़ेगी। ये चंद अल्फाज हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमान के हक़ में दुआ फरमाएँ। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम हज़रात, मस्जिद अक़सा जो हमारा क़िबला अव्वल है उसकी हिफाजत करना हर मुसलमान का दीनी फ़रीज़ा है। जैसा कि हम जानते हैं कि मस्जिद अक़सा में नमाजियों और मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जिस तरीके से इज़राइल की जानिब से दहशतगर्दाना हमले किए जा रहे हैं, उन हमलों की हम जमीयत उलमा ज़िला पूना की जानिब से कड़े लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। इन हालात में हम दो काम आसानी के साथ कर सकते हैं। एक ये कि इज़राइल की जो मसनूआत है उसका हमें बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी से बाइकाट करना चाहिए। उसकी जो मसनूआत है वो बिल्कुल हम घर में ना लाएं, क्योंकि ये लाने से खुल्ला दुश्मनाने इस्लाम की मदद की जा रही है। इसलिए हमें चाहिए कि इसराइल की मसनूआत का बाइकाट करें। दूसरा काम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें, उनके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फ़रमाए और जो दुश्मनाने इस्लाम है उन्हें